الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 5 رجب المرجب 1445 ہجری بمطابق 17 جنوری 2024 بروز بدھ بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ النور آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 33 تک جاری رہے گی، آیت نمبر 34 تک۔ آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بیان ہوا تھا کہ خواتین کس کس سے پردہ کریں اور کس کس سے نہ کریں۔ عجیب بات ہے کہ اکثر احکام میں تو اللہ حکم دیتا ہے، طریقہ حضور بیان فرماتے ہیں، مگر اس معاملے میں پردے کے احکام اللہ تعالیٰ نے سارے خود ہی بیان فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اب آیت نمبر جو ہے 32، اس میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ جو نیک ہیں، مِنْ عِبَادِكُمْ تمہارے غلاموں، وَإِمَائِكُمْ اور کنیزوں میں سے، یہ نکاح کرو۔ اگر جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح کی نہ ہونے کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں، ان کا بھی نکاح کر دو جو کوارے کواریاں ہیں، تاکہ معاشرے میں زنا نہ پھیلے۔ زنا کو روکنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جلدی شادی کر دو۔ اولاد کے جو 3 حقوق ہیں ماں باپ پر، ان میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ نام اچھا رکھو، دوسرا حق یہ ہے کہ تربیت صحیح کرو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کی شادیاں جلدی کر دو، جو ہی بالغ ہو جائے فوری شادی کر دو تاکہ یہ برائی کی طرف مائل نہ ہو۔ اور نکاح نہ ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح تو ہوا تھا مگر طلاق کی نوبت آ گئی تو پھر دوبارہ کر دو، مرد ہے یا عورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایک جوڑا فوت ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئی خاتون یا مرد، اس کو کیا کہتے ہو، رنڈا، وہ ہو گیا تو فوراً ان کے دوبارہ نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور آپ یاد رکھیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو غلاموں کو آزادی دلاتا ہے۔ یہاں حکم آ رہا ہے کہ جو تو نیک ہے نا، نیک صالحین، وہ تمہارے غلام ہوں یا کنیزیں ہوں، سب کا نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ، یہ نیک آ گیا کہ نیکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کرے ہی نہ، نکاح تو کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے نے، مسلمان نے، انسان نے نکاح کر لیا تو اس نے آدھا دین اپنا کامل کر لیا۔ النکاح نصف الایمان، بولیے آدھا دین اس نے اپنا مکمل کر لیا، اور فرمایا کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو تم میں سے نکاح کا، جسے نکاح کا مقدور ہو یعنی نکاح کی قدرت ہو، وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو پاک رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور جسے نکاح کی طاقت نہیں ہے، نکاح کی طاقت نہیں ہے، وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے سے اس کی شہوت کنٹرول ہو جائے گی۔ اچھا، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں خصی ہونے کی اجازت ہے، یعنی نامرد ہونے کی، تاکہ یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من خصا ولا اختصا ان خصاء امتی الصیام، فرمایا کہ بھائی
جو خصی ہو جائے تم میں سے وہ میری امت سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو خصی ہو جائے یا خصی کرے۔ اور فرمایا بے شک میری امت کا خصی ہونا یہ ہے کہ روزے رکھا کرے، روزے شہوت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ روزے رکھنا بھی عارضی حل ہے، اصل حل پھر بھی شادی ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کرنے والا کیا کہتا ہے، او جی میں نے پہلے کر لی تھی، اب بیوی فوت ہو گئی ہے تو اب میری اولاد جوان ہو گئی ہے جی، اولاد کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ سوچنا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اور نکاح نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ وہ قرآن خود بیان کر رہا ہے، فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہوں، غریب ہوں، ہاتھ تنگ ہے تو شادی میں فکر نہ کرو، یغنیہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ اچھا اللہ کیا فرما رہا ہے، ہاتھ تنگ ہے تو شادی کر دو، اللہ غنی کر دے گا۔ یہاں آڑ لگا کے بیٹھے ہیں کہ پہلے مال آئے گا تو پھر شادی کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے کر دو میں دے دوں گا مال، پر نادانوں کا اللہ پر بھروسہ ہے ہی نہیں۔ وہ پہلے مال آئے گا، مکان بنے گا، نوکری لگے گی، گاڑی آئے گی، پھر نکاح ہوگا، بیٹھے ہیں آرام سے، کبھی ادھر منہ مار رہے ہیں کبھی ادھر جھک مار رہے ہیں، اس بات کی کوئی پرواہ، بس یہ ایک معیار مقرر کر رکھا ہے، جب لڑکا جوان ہو جائے گا کبھی اس کو باہر بھیج دیں گے اور کبھی شادی کر کے بھی بھیج دیں گے۔ تو اس شادی کا کیا فائدہ بھائی، شادی کرا کے جو لڑکا 4 سال باہر بیٹھا ہے، بچی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کون سی شادی کرا لی؟ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے یا باہر ملک جانے میں ہے؟ تو کیا یہ تماشا بنا رکھا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں، ہلکا سا برکت کے لیے کہہ دے سبحان اللہ، ہائے 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 کمال ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی، مسلم بلا فصل، مومن بلا فصل، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من نکاح، فیما امرکم بہ من النکاح، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا جو حکم دیا ہے تم اس کی اطاعت کرو، بولو تم اس کی اطاعت کرو۔ اور آگے فرمایا ینجزکم اللہ ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، تم اللہ کے حکم سے نکاح کرو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اور اس کا جو وعدہ ہے مالدار کرنے کا وہ پورا فرما دے گا، یعنی نکاح کا کام تم پورا کر دو، مال کا کام اللہ پورا کر دے گا۔ کیسا ایمان ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ اچھا ایک حدیث آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ پڑھی رضی اللہ تعالی، یہ نسائی کتاب النکاح میں ہے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر لازم فرما لیتا ہے، لازم کا مطلب کرم، ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ نمبر 1، توجہ سے سننا جی، جو وہ مکاتب جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، مکاتب سمجھتے ہیں آپ، غلام جب اپنے مالک سے طے کر لے کہ اتنے پیسے مجھ سے طے کر لو، میں تمہیں دے دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دینا، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو جب کوئی غلام آزادی کے لیے اپنے مالک سے معاہدہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامن رہنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اپنا دامن بچانے کے لیے، اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے نکاح کا ارادہ کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اور نمبر 3، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ
मिनकुम वस्सालिहीन, हाँ, और निकाह कर दिया करो जो बे निकाह है तुम में से, वस्सालिहीन, जो नेक हैं, मिन इबादिकुम, गुलामों, व ईमाइकुम, कनीज़ों में से, यानी लौंडियों में से, इन यकूनु फुकरा युगनीहुमुल्लाहु मिन फदलिही, अगर वो तंग दस्त होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत वाला हमादान है। अल्लाह ताला के तो खजाने भरे पड़े हैं, तुम ये किन चक्करों में पड़ गए हो। अच्छा जी, अगली आयत है, यानी आयत नंबर 33 है, ये बड़ी कमाल की है और इससे आपको इस्लाम का हुस्न मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमें कितना खूबसूरत मज़हब अता फरमाया है। वलियस्ताफिफिल लदीन ला यजिदून निकाहन, और चाहिए कि पाक दामन बने रहें वो लोग, ला यजिदून निकाहन, जो नहीं पाते शादी करने की कुदरत। बोलो, जो नहीं पाते शादी करने की, मसलन रैश ही नहीं है, ठीक है, या उसके पास हक महर के भी पैसे, तो ए मेहरबानी करके सब्र ही करे, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ना रिहाइश है, ना जनाब ये वो हक महर अदा कर सकता है, ना नो नफ़का भी बिल्कुल कोई नहीं है, तो हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो अल्लाह फरमा रहा है कि जो तुम में से पाक दामन तो रहना चाहते हैं, हाँ, वलियस्ताफिफिल लदीना, फिर ये है कि पाक दामन रहो। अगर निकाह की ताकत नहीं, निकाह की कुदरत नहीं, निकाह के हालात नहीं, या अच्छा रिश्ता मिले बच्ची का या बच्ची का, तो कम अज़ कम पाक दामन तो रहो। ला यजिदून निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, यहाँ तक के गनी कर दे और अल्लाह उन्हें अपने फजल से। यहाँ गनी करने से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला गनी कर दे, यानी अच्छा रिश्ता अता फरमा दे और असबाब भी सारे अता फरमा दे। तो आगे फरमाया कि वल्लदीना, आगे फरमाया कि वल्लदीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, और फरमाया कि वो लोग जो मकातिब बनना चाहे तुम्हारे ग़ुलामों में से, तो फ़कातिबूहुम, तो मकातिब बना लो उन्हें, इन अलिम तुम फ़ीहिम खैरा, अगर तुम जानो उनमें कोई भलाई, यानी मुसलमान है, लौंडी है और वो मुसलमान हो गए हैं, या वो तुम्हें पता है कि तुमसे आज़ाद होकर वो कोई बुराई नहीं करेंगे, कत्ल गारत गरी नहीं करेंगे, तो वो आज़ाद होना चाहते हैं और तुमसे मुकातबत मुआहदा करना चाहते हैं कि इतने हमसे ले लो और हमें आज़ाद कर दो। तो फरमाया अगर तुम्हें लग रहा है कि ये खैर वाले हैं तो मुकातबत करके उनको आज़ाद कर दो, इसमें कोई हरज की बात है नहीं। तो इस गुलामों को आज़ादी अगर दिलाई है तो वो हमारे मज़हब इस्लाम ने दिलाई है। व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, सुभान अल्लाह, और ज़र मुकातबत अदा करने में मदद करो उनकी अल्लाह ताला के उस माल से जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। यानी एक बंदा आ गया है, वो आगे, आजकल तो वो है नहीं गुलामी सिस्टम, ऐसे ही समझ लो कि आजकल अगर कोई झूठे मुकदमे में फंसा हुआ है, वह फिर रिकाब अलहदा भी आ रहा है कुरान में, और वो अपनी आज़ादी चाहता है मगर उनके पास पैसे नहीं है, तो फरमाया ऐसे गरीबों की भी मदद कर दो उस माल से जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। या कोई शादी करना चाहता है बेटी की, बेटे की, और वो कमज़ोर है, तो पूरे मुआशरे को मिल के उसकी मदद कर देनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। वला तुकरिहू फतयातिकुम अलल बिगाई इन अरदना तुहस्सनन लितबतगू अरदल हयातिद दुनिया, और ना मजबूर करो अपनी लौंडियों को बदकारी पर, ना मजबूर करो अपनी लौंडियों को बदकारी पर। ये अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के बारे में आयत का नज़ूल हुआ है। उसके पास जब हजूर मदीना में तशरीफ़ लाए तो वो जनाब उसके लिए ताज सोने का तैयार हो रहा था, सारे कबीले मिलकर उसको सरदार बनाने वाले थे। तो सरकार मदीना में तशरीफ़ ले आए, उसकी सरदारी पीछे रह गई, सरदारुल अंबिया जो तशरीफ़ ले आए तो वो अंदर से मुनाफिक हो गया। ऊपर से तो साथ हो गया पर अंदर से साथ है नहीं हुआ। उसके पास लौंडियां थी और ये अरब का वहां दस्तूर था, पर एक नुक्ता याद रखिएगा, वो लौंडियां उनसे ये गंदा कारोबार करवाते थे, यानी लोगों के आगे पेश करते थे, जिसको आप आजकल क्या कहेंगे,
کال گرل بناتے تھے ان کو، اور چکلا کھولا ہوتا تھا، یہ سردار اپنے اپنے مکان بنا کے حویلیاں بنا کے ان کو دے دیتے تھے، بندے آتے تھے بدکاری کرتے تھے پیسے دیتے تھے۔ ایک کمائی تو یہ ہو گئی۔ دوسری کمائی بعض لوگ خرید کر لے جاتے تھے۔ تیسری کمائی بعض آ کے لونڈی سے بدکاری کرتے تھے اور حمل ہو جاتا تھا تو اس کے بچے کے بدلے میں بہت ساری قیمت دیتے تھے، بہت سارے اونٹ دیتے تھے، 100 اونٹ بھی دے دیتے تھے، اور وہ لا کر اپنے مالک کو دے دیتی تھی، یعنی بچہ وہ لے جاتا تھا جس نے منہ کالا کیا ہوتا تھا اور اس کو مال دے دیتا تھا، اور یہ مال اپنے مالک کو دیتی تھی۔ اور ایک اور تھا کہ ایک بڑی خاص قسم کی لونڈی یہ اس نے رکھی ہوئی تھی عبداللہ ابن ابی نے، اس کا نام تھا معاذہ۔ جس کسی سے کام لینا ہوتا تھا، تعلقات بڑھانے ہوتے تھے، اپنا مطلب پورا کرانا ہوتا تھا، اس معاذہ کو بھیجتے تھے اور وہ جا کے راتیں گزارتی تھی اگلے کے ساتھ، اور پھر تعلق قائم ہو جاتا تھا۔ اور یہ بھی ایک سلسلہ تھا۔ تو وہ ڈیرے جن پر زنا ہوتا تھا ان پر جھنڈے لگے ہوتے تھے 3 نکروں والے، یہ نوٹ کریں، کتنے نکروں والے؟ 3 اور اسلامی جھنڈے کی 4 نکریں ہوتی تھی۔ آج بھی دیکھ لو پاکستان میں جو لائسنس یافتہ چکلے ہیں ان پر 3 نکروں والے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی چیک کرو وہ کون سا مذہب ہے جس کا جھنڈا ہی 3 نکرا ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ ہمارا تو 4 نکروں والا ہے، اور شروع سے 4 نکروں والا ہی چلا رہا ہے۔ کتب احادیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ مسلمانوں نے جو جھنڈے بنائے ان کی 4 نکریں تھیں، اور وہ جو بدکارہ عورتیں تھیں یا جن سے بدکاری کروائی جاتی تھی ان پر 3 نکروں والے جھنڈے تھے، اور آج بھی وہی کام ہے جناب، مگر اسلام بولو اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے کتنے سخت لفظ ہیں، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا، فرمایا نہ مجبور کرو ایسی لونڈیوں کو بدکاری پر، ان اردنا تحسنا لتبتغوا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تاکہ تم حاصل کرو ارد الحیات الدنیا، اس بدکاری سے دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ، کچھ نفع۔ یعنی وہ لونڈیاں تو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور تم سردار ہو کر ان کو بدکاری کرواتے ہو مال کی کمائی کے لیے۔ اور آج بھی یہ چل رہا ہے کہ جو بیچاری مجبوری میں یا کسی بھی سبب سے گناہ کرے یا کروائے تو اس کو تو کہا جاتا ہے جی 2 نمبر عورت ہے، یہ بڑی غلط کار عورت ہے۔ اور یہ بدبخت جو پیسے دے کے برائی کر رہا ہے، ویسے پیسے نہیں دیتا، یہ پھر بھی معاشرے کا باعزت شہری ہے۔ اس کو 2 نمبر کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس کو بدکار کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس کو دیوس یعنی بے غیرت کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس عورت کو تو سارے تانے دیے جا رہے ہیں، نہ جانے وہ کس مجبوری میں ہے، کن حالات میں ہے۔ بہرحال حالات کوئی بھی ہو، اسلام اجازت دیتا مگر اس کو تو کہہ دیا کہ بازارو عورت ہے۔ یہ مرد بازارو نہیں جو ویسے پیسے نہیں دیتا، ویسے مدد نہیں کرتا، ویسے تو اس کی جیب سے نکلتے ہیں 20 50 100 روپے 500، اور جب بدکاری پر آتا ہے تو لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، ناچنے والی عورتوں پر بوریاں پیسوں کی پھینک دیتا ہے۔ یہ ابھی بھی 1 نمبر شہری ہے، یہ ابھی بھی شریف مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ اب میں ترجمہ پورا کر دوں۔ ارد الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا کچھ سامان لینے کے لیے، وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو کمینہ خصلت مجبور کرتا ہے انہیں عصمت فروشی پر، وَمَن يُكْرِهُنَّ، وہ تو پسند کرتی پر یہ مجبور کرتا ہے کہ میں معلوم کو مجھے کمائی چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مجبور کر کے کروا رہے ہیں، مجبور کر کے لوگ بھیک منگوا رہے ہیں، مجبور کر کے، اگر مثلا آج کل، پہلے تو یہ چوروں میں بھی بڑی غیرت ہوتی تھی، آج کل تو جناب عجیب تماشا بن گیا ہے کہ یہ بدبخت چوریاں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں عزتوں پر بھی ڈاکے ڈالتے ہیں۔ تو اب وہ تو مجبور ہے جس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں مجبوروں کی بخشی فرما دوں گا، تمہیں ان سے انتقام لینے کی ضرورت ہے؟ ہائے غفور الرحیم، کیوں؟ فرمایا کہ وہ ہے ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، کہو سبحان اللہ۔
ہائے ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف روشن آیات اتاری ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، نیز ہم نے اتارے ہیں بعض حالات ان لوگوں کے لیے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یعنی پہلی قوموں کے بھی قصے تمہیں سنا دیے ہیں اور آئندہ زندگی گزارنے کے لیے بھی تمہیں روشن آیتیں عطا فرما دی ہیں. کس لیے؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تاکہ متقی نصیحت حاصل کرے، وعظ حاصل کرے. پر قرآن کا وعظ، قرآن کا اثر، قرآن سے نصیحت وہی لیتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. جب خوف خدا نہیں اور شرم مصطفیٰ نہیں تو پھر قرآن سے ہدایت لینے کی ضرورت بھی پڑتی. قرآن کی ضرورت تو ہے متقین کے لیے. پہلی آیت میں کیا کہا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں موعظۃ للمتقین، ہدایت بھی متقی لیتے ہیں اور قرآن سے نصیحت بھی متقی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پوری امت مسلمہ کو اور مسلم معاشرہ اور مسلم سوسائٹی کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.